ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج دو ٹاپکس ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب کے بچوں کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے، اور جمائمہ نے یہ خبر، ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ ان کے بیٹوں کو ویزا نہیں دیا جا رہا، اور کافی ٹائم سے ان لوگوں نے اپلائی کر رکھا ہے لیکن ابھی تک ان کو ویزا نہیں دیا گیا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو کارروائی کی ہے کابل میں، اس حوالے سے جو افغان رجیم ہے وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ ایک ہاسپٹل پہ حملہ کیا گیا ہے، جبکہ پاکستان نے جو شواہد فراہم کیے ہیں، جو پاکستان نے ریکارڈ فراہم کیا ہے، اس کے مطابق جہاں پاکستان نے حملہ کیا ہے وہ ہاسپٹل سے کافی دور ایریا ہے۔ ہاسپٹل کی جو عمارت ہے وہ ملٹی سٹوری ہے، جبکہ جو پاکستان نے ٹارگٹ کیا ہے وہ کنٹینرز پہ مشتمل ایک احاطہ ہے جس کو پاکستان نے ٹارگٹ کیا ہے۔ تو یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا افغان حکومت جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ دنیا کو یہ بتائے کہ پاکستان جو ہے وہ سویلین ٹارگٹس کو ہٹ کر رہا ہے اور پاکستان کو بدنام کیا جائے؟ پھر یہ ایشو بھی ہے کہ جو ہاسپٹل ہے وہاں پہ کس نے حملہ کیا ہے، اور جو میں دیکھ رہا تھا مختلف جو صحافی ہیں وہ بھی وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی حملہ ہوا ہے۔ تو یہ معاملہ کیا ہے، اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں جناب عمران خان صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب انہوں نے اپلائی کیا تھا ویزے کے لیے، لیکن ان کو ویزا نہیں دیا جا رہا اور کافی ٹائم اس پہ گزر گیا ہے۔ میرے خیال میں اگر ان کے بچوں کو ظاہر اگر والد سے ملنے آنا ہے تو ویزا ملنا چاہیے، اور یہ میرے خیال میں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہیومن رائٹس اور جو رائٹ ہیں قیدیوں کے، اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے۔ اگر وہ ان سے کوئی ملنا چاہتا ہے، پھر ان کے ظاہر بیٹے ہیں اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو حکومت پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، آ کے ملیں ان سے۔ ظاہر ہے کہ وہ کوئی تحریک چلانے اگر آتے ہیں، یہاں پہ احتجاج کے لیے آ رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے قانون حرکت میں آئے گا، چونکہ وہ پاکستانی باشندے نہیں ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو ایک فارنرز کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ 1000 دن سے زیادہ گزر چکے ہیں، تحریک انصاف جو ہے وہ بری طرح ناکام ہو گئی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو رہائی دلوائے، اور کبھی ایک کہانی سنائی جاتی ہے ورکرز کو، کبھی دوسری کہانی سنائی جاتی ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ جناب ہم اسٹریٹ موومنٹ چلا رہے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ ہم کوئی رہائی فورس بنا رہے ہیں۔ بھئی جب آپ کے پاس ظاہر ہے کہ پارٹی ہے تو پارٹی کو موبلائز کریں نا آپ، اور اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے تو آپ ہر چوک ڈی چوک نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ پشاور میں آپ جو ہے نا احتجاج کر لیں گے اور اس سے کیا ہوگا کہ جناب عمران خان صاحب رہا ہوں گے، عمران خان صاحب رہا نہیں ہوں گے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ رہائی کے لیے دو چیزیں ہیں، صرف دو چیزیں۔ لاکھوں لوگ نکال دیں آپ سڑکوں پہ، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ آگے احتجاج کریں اور بند کر دیں پورے پاکستان کو، تو رہا ہو جائیں گے۔ دوسرا صورت یہ ہے کہ آپ کوئی مذاکرات کریں، بات چیت کریں، اور اس کے ذریعے پھر عدالتوں میں معاملات کو حل کریں۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ آپ جتنے مرضی مظاہرے کر لیں، آپ جتنے مرضی جو ہے نا یہاں پہ اسٹریٹ موومنٹس کر لیں، یہ سارا ڈرامہ بازی ہے، اس سے کوئی حل نہیں ہوگا۔ بہرحال جو پارٹی ہے اس کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف باتیں چل رہی ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ جی علیمہ خان اور سہیل آفریدی جو ہیں وہ رابطے میں ہیں، جو کوئی اعلیٰ حکام ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ بات چیت کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، لیکن یہ جو عوام کو بیوقوف نہیں بنانا چاہیے۔ آپ بات چیت کریں، آپ کہیں کہ جی ہم بات کر رہے ہیں، اگر آپ نے بات کرنی ہے اور نہیں کرنی تو وہ تو الگ سی بات ہے۔ اور عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ظاہر ہے فائنل فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ باہر بیٹھ کے وہ کوئی فیصلہ کر لے گا تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں اپنے آپ کو جو ریڈیو پاکستان کا کیس ہے اس سے نکالنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا نام اس میں سے نکالا جائے، لیکن یہ اتنی آسان نہیں ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ کسی کو اتنا فری ہینڈ نہیں دیتی۔ دوسرا یہ تھا کہ جو ایک
پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے 9 مئی کے حوالے سے، اس کا اجلاس ہوا، وہ بھی عجیب و غریب اجلاس تھا۔ اس کے اندر نہ چیف سیکرٹری تھا، نہ آئی جی تھا، نہ اس کے اندر جو وزیر قانون تھے وہ تھے اس کے اندر، اور لیکن پھر بھی ایک میٹنگ ہوتی رہی۔ ملک عدیل ہیں MP، انہوں نے اس کو پریزائڈ کیا، اور وہاں پہ بھی ان کے فوکس یہ تھا کہ جی یہ جو باقی باتیں چھوڑیں، یہ سہیل آفریدی صاحب کو کس طرح شامل کیا ہے، اس کو تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو سارا فوکس یہ تھا کہ سہیل آفریدی کو کس طریقے سے اس میں سے نکالا جائے، اور کہا جائے کہ جناب سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ اس پورے معاملے میں ملوث نہیں ہیں۔ تو اب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ جو ہے نا اپنی جان چھڑانے کے لیے اور اپنے کام کے لیے لگا ہے، اور ظاہر ہے کہ ابھی تو سٹیکس بڑے ہائی ہیں سہیل آفریدی صاحب کے، جس طرح وہ یہاں پہ خیبر پختونخوا میں حکومت کر رہے ہیں، اور جو اطلاعات آ رہی ہیں میرے خیال میں کہ 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہے، تو وہ چاہیں گے کہ کم از کم وہ 1-2 سال حکومت کر لیں، تاکہ جو بھی معاملات چل رہے ہیں ان کے وہ کمپلیٹ ہو سکیں۔ بہت بڑے بڑے جسے کہتے ہیں نا کہ منصوبے ہیں، یعنی بہت بڑے بڑے پلانز ہیں جن کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے، اس کے لیے پراپر ایک سرفیس بنایا جا رہا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں آپ کو پھر وہ کہانیاں بھی سناؤں گا جو کہ آج کل بڑی زبان زد عام ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب سہیل آفریدی صاحب بڑے ایکٹیولی کام کر رہے ہیں، ان کے بھائی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی بڑے ایکٹیو ہیں، بڑے بڑے جو معاملات ہیں وہ ڈیل ہو رہے ہیں۔ یہ جو ڈیلنگ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے آپ کو انشاءاللہ جلدی تفصیلات بتاؤں گا۔ اب چلتے ہیں دوسرے معاملے کی طرف۔ تو افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پاکستان کے فضائی حملے کے بعد سینکڑوں افراد کے ہلاک یا زخمی ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ یہ افغانستان کی جو حکومت ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ منشیات کے عادی افراد کا ایک ہاسپٹل تھا جس کے اندر 2000 لوگ تھے، اس پر پاکستان نے حملہ کر دیا ہے، اور اس حملے کے نتیجے میں اب تک بتایا جا رہا ہے کہ 400 سے 500 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ حالانکہ یہ مکمل جھوٹ ہے، کیونکہ 400-500 لوگوں کی نہ تو کسی نے وہاں پہ لاشیں دیکھی ہیں، نہ وہاں پہ اتنے لوگوں کی وہاں پہ جنازہ ہوا ہے، نہ ہی وہاں پہ کوئی ہاسپٹل میں اتنے لوگ لائے گئے ہیں۔ بہرحال پھر کچھ میڈیا نے وہاں دورہ کیا تو بتایا گیا کہ وہاں پہ 20 سے 30 لاشیں دیکھی گئی ہیں۔ اب یہ معاملہ کیا ہے؟ تو افغان طالبان کے نائب ترجمان ہیں حمداللہ فطرت، انہوں نے ایک پوسٹ کی سوشل میڈیا پر، انہوں نے کہا کہ جی ہلاکتوں کی تعداد 400 ہے، جبکہ لاشیں وہاں 20-25 ہیں۔ تو یہ جھوٹ ان کا آپ دیکھیں نا کہاں کہاں سے جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر افغان وزارت صحت کے ترجمان شرافت زمان امر خیل، انہوں نے بتایا کہ جی یہاں پہ تو کوئی عسکری تنصیبات نہیں تھیں، یہ تو ایک ہاسپٹل تھا، اور یہ صبح 8:50 پر زوردار دھماکے سنے گئے ہیں، جبکہ اب آپ دیکھیں نا یہ رات 8:50 کی بات ہو رہی، صبح نے رات 8:50 پر، تو یہ جو اٹیک ہوا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اب پاکستان کا کیا موقف آیا ہے تو وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وزیر اطلاعات ہیں عطاء اللہ ترڑ صاحب، ان کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے کابل اور ننگرہار میں عسکری تنصیبات اور دہشت گردی کے ان مراکز کو نشانہ بنایا گیا جو افغانستان میں طالبان حکومت کی سرپرستی میں کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی کابل میں 2 مقامات پر تکنیکی معاونت کرنے والے انفراسٹرکچر اور اسلحہ ذخیرہ کرنے کے مراکز کو تباہ کیا گیا ہے۔ وہاں پہ بتائی جا رہا ہے کہ گولہ بارود بھی موجود تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلح افواج نے ننگرہار میں بھی افغان حکومت کی سرپرستی میں چلنے والے دہشت گردی کے 4 مراکز کو نشانہ بنایا ہے، اور ان کو وہاں پہ جو اسلحہ اور تکنیکی جو انفراسٹرکچر تھا اس کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ تمام اہداف کو انتہائی درستگی کے ساتھ صرف ان تنصیبات تک اس کو محدود رکھا گیا ہے جہاں پہ طالبان حکومت جو ہے دہشت گردوں کی مدد کے لیے ان کو استعمال کر رہی ہے۔ پاکستان نے بالکل یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ کسی ہاسپٹل کو نشانہ بنایا گیا، تو پاکستان نے کسی ہاسپٹل کو نشانہ نہیں بنایا۔ کچھ تصویر جو تھی وہ میں دیکھ رہا تھا، تو وہ تصویر جو تھیں وہ کافی پرانی تھی، 2023 کی تصویر کو لگا کے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہاں سینکڑوں لوگ مر گئے ہیں۔ حالانکہ جو پاکستان نے حملہ کیا ہے وہ ایکچولی ٹیکنیکل اینڈ ایکوپمنٹ ان کا جو وہاں پہ موجود تھا اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن یہ جب دیکھا گیا کہ افغان حکومت نے
جو باجوڑ میں حملہ کیا اس میں 4 جوان شہید ہو گئے، تو اس کا جو رد عمل ایک آیا، اس کا جو ایک بیک کلیش آیا، تو انہوں نے اس کو اس سے جوڑنے کی کوشش کی کہ جی پاکستان نے جو ہے یہ ہاسپٹل پہ حملہ کر دیا۔ حالانکہ پاکستان دعویٰ کر رہا ہے کہ جو کیمپ تھا سرشار کیمپ ہے، اور یہ جو امید ہسپتال ہے، یعنی سرشار کیمپ اور امید ہسپتال، ان کے درمیان میں کافی فاصلہ ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ پھر جو فوٹیجز ریلیز کی گئی ہیں، یعنی سیکیورٹی کی اداروں کی جانب سے، پاکستان کی جانب سے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہاسپٹل جو ہے وہ ملٹیپل یعنی ملٹی سٹوری بلڈنگز ہیں، اس میں مطلب کئی منزلہ بلڈنگ ہے، اور جو یہ سرشار کیمپ ہے جو کہ عسکریت پسندوں کا کیمپ ہے، وہاں پہ وہ انہوں نے کنٹینرز پہ بنایا ہوا ہے، یعنی کنٹینرز کا ایک پورا وہ بنا ہوا ہے، اور وہ کیمپ ہے جہاں پہ انہوں نے اپنی کیمپ، تو پاکستان نے جو بمباری کی ہے وہ اس کیمپ پہ کی ہے۔ تو اگر آپ تصویر دیکھیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ پاکستان جب اٹیک کرتا ہے تو پھر وہ تصویر بھی پاکستان ریلیز کرتا ہے کہ جی کس جگہ کو ہم نے نشانہ بنایا، تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیمپ اور یہ جو ہاسپٹل ہے اس کے درمیان کافی فاصلہ ہے، تو ممکن نہیں ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ کچھ لوگ جو تھے وہ اس ہاسپٹل میں بھاگے ہیں وہاں سے، جن کے پاس بارود بھی تھا، اور وہ وہاں سے بھاگے ہیں۔ اب وہ آ کے اس ہاسپٹل میں آئے ہیں، اب ہاسپٹل میں کوئی واقعہ پیش آیا ہے، اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اندر دھماکہ پھر کیسے ہوا ہے، یا یہ لوگ جو وہاں سے بھاگ کے آئے ہیں چھپنے کے لیے یہاں پہ، کہ ان کو پتہ لگا کہ جی یہاں پہ حملہ ہونے والا ہے یا حملہ ہو رہا ہے، تو یہ لوگ وہاں سے جب بھاگے ہیں تو یہ ہاسپٹل کی جانب آئے ہیں، ہاسپٹل میں آ کے انہوں نے پناہ لینے کی کوشش کی ہے، تو اس وقت کوئی دھماکہ ہوا ہے۔ اس دھماکے میں جو لوگ پھر ظاہر ہے کہ ایک ہلا گلا ہو گیا، جس میں افراتفری ہو گئی، ظاہر ہے کہ پھر تھوڑی سی آگ بھی لگ گئی اس کے اندر، تو اس سے پھر مریض جو ہیں وہ کچھ مریض وہاں پہ جو سیریس تھے وہ ان کو شفٹنگ میں وہ لوگ بھی اس میں ہلاک ہو گئے۔ تو یہ کچھ اس طرح کا معاملہ بن رہا ہے کہ اس پہ انکوائری ہونی چاہیے، اور یہ پاکستان جو ہے اسپیسیفک ٹارگٹس کو کر رہا ہے۔ ابھی تک آپ دیکھیں پاکستان کے پاس تمام معلومات ہے، پاکستان نے ابھی تک کسی بھی یعنی سویلین ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کیا، سویلین چھوڑیں، افغان رجیم کے لوگوں کو ہٹ نہیں کیا جا رہا، کہ کل کو یہ لوگ کہیں گے کہ جی یہ تو رجیم چینج کرنے اور ہمیں مارنے آئے ہیں، تو پاکستان بڑا مطلب اس کو بڑے احتیاط سے کام کر رہا ہے۔ میری سیکیورٹی ذرائع سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اسپیسیفک ٹارگٹس کو بڑے دیکھ بھال کے، اور آپ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ کہیں 2-4 ٹارگٹس کو ہٹ کرتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ پاکستان جاتا ہے اور 1000 ٹارگٹس ہٹ کر کے آتا ہے، اگر کرنا چاہیں پاکستان کر سکتا ہے نا، 1-2 دنوں کے اندر آپ دیکھیں 5-6 ہزار اٹیکس کر سکتا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ آپ دیکھیں تو 1-2-3 دنوں میں اندر جا کے، ایک دن اگر جاتا ہے تو 2-4-5 ٹارگٹس کو ہٹ کرتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرتا، تو اسپیسیفک انفارمیشن ہوتی ہے، اس کے بغیر پاکستان یہ کرتا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب یہ پاکستان نے ہاسپٹل کو ہٹ کیا ہے، تو میرے خیال میں یہ بڑا غلط وہ ہے، اور یہ دعویٰ جو ہے بے بنیاد ہے، اور یہ جان بوجھ کے پاکستان کے حوالے سے یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان نے جو ہے یہ ایسی جگہوں کو ہٹ کیا ہے جہاں پہ مریض تھے، یا پاکستان کوئی مطلب اتنا بیوقوف ہے کہ وہ جا کے ہاسپٹل کو کوئی ہٹ کرے گا، تو یہ مطلب بالکل ہی میرے خیال میں کہ طالبان جو ہے نا وہ افغان طالبان جو ہے نا وہ اتنے زیادہ ان چیزوں میں انوالو ہو گئے ہیں کہ اب ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ بہرحال یہ تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے، جو بھی میڈیا کا آتا ہے، آپ دیکھیں افغانستان میں میڈیا پابندی ہے، اور لیکن اس ہاسپٹل کے لیے میڈیا کو بلایا گیا کہ جی یہاں پہ حملہ ہوا ہے، تو اس میں مطلب آپ دیکھیں تو اس کے اندر یہ منافقت ہی ہے نا، اس کے اندر تو آپ دیکھ لیں تو یہ جان بوجھ کے ایک ایشو بنایا جا رہا ہے۔ بہرحال پاکستان نے تمام چیزیں جو ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھ دی ہیں، اور دنیا کا بھی رد عمل کافی پازیٹیو آ رہا ہے۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔